مگر اچھی تربیت کیوں ضروری ہے؟ آج ہمارے پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے بچہ اسکول کون سی پڑھے گا. اب تو سنا ایسی بھی اسکول آ گئی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے نام لکھوا دیتے ہیں لوگ کہ بھائی ہونے والا ہے تو بچہ ہو یا بچی ہو نام لکھ لے تاکہ اگلی بار ہمیں ایسا نہ ہو کہ ٹائم نہ ملے. اتنی فکر ہے اسکول جائے گا کون سی اسکول میں جائے گا, یہ فکر ہے کہ جناب آگے کون سی ڈگری حاصل کرے گا. بعض اوقات لوگ ملتے ہیں بتاتے بھی ہیں کہ میرا بیٹا فلاں بیچلر ہے تو ایم اے ہے تو ڈپلوما ہولڈر ہے تو فلاں ملک میں پڑھ رہا ہے. میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ پڑھائیں, شرعی باؤنڈریز کے ساتھ اگر آپ کو دنیاوی اسٹڈیز کروانی ہے کروائیں, لیکن پہلے یہ سوچیں کہ میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی میں دونوں چیزوں میں کون سی تعلیم ہے جو اس کو میرے بھی قریب کر دے گی, رب کے بھی قریب کر دے گی. اور وہ تعلیم وہ دینی تعلیم ہے. یاد رکھیے ہم نے نارملی دیکھا ہے, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کی نہیں, کوئی ناراض نہ ہو جائے. دنیا میں کوئی بندہ بڑی ڈگری ہولڈر ہو جائے نا, بڑا افسر بن جائے, بڑے جناب اس کے پاس یوں سمجھیے کہ ڈپلومے ہوں, ہم نے دیکھا ہے کہ اب ماں باپ اس سے ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے, بڑا افسر ہے, بہت پڑھا لکھا ہے, بڑا ڈگری ہولڈر ہے. مگر سچ بتاؤں کہ جب کسی کا بیٹا عالم بن جاتا ہے نا, مفتی بن جاتا ہے نا, تو اب وہ بیٹا ڈرتا ہے کہ کہیں ماں باپ کو برا نہ لگ جائے, کیونکہ اس کو شریعت نے بتایا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہنا, ماں باپ کو تکلیف نہ دینا, ان کی دل آزاری نہ کرنا. اس کے دل میں تو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, کیونکہ حدیث پاک اس نے پڑھی ہوتی ہے یا سنی ہوتی ہے کہ جس کا مضمون ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی, جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. بدقسمتی سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی طرف جانے سے روکتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بچہ ہاتھ سے چلا گیا. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو دین کی طرف بھیجیے, اس کو انکریج کیجیے. اگر وہ مسجد میں جاتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کیجیے, اچھے ماحول سے اسے وابستہ کر دیجیے. واللہ آپ اپنے بچے کو دین کی طرف لگا دیجیے, دین اس بچے کو آپ کے قدموں میں ڈال دے گا, دین آپ کا فرما بردار بنا دے گا. کیونکہ وہ جب قرآن پڑھے گا ماں باپ کے آداب سنے گا, جب وہ حدیث پڑھے گا اس کو والدین کا ادب پتہ چلے گا, تو میری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. اگر میری اولاد نیک بن جائے, اور سبحان اللہ مرنے کے بعد تو نیک اولاد نے کام آنا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو بہت سارے سافٹ ویئر آتے ہیں, ارے جناب بہت سارے موبائل کے اس کو فنکشنز آتے ہیں. مجھے بتاؤ نا, میرے مرنے کے بعد میری قبر پر بیٹھ کر گوگل, یاہو, واٹس ایپ یا جناب ایمو کھول کر مجھے وہ ایصال ثواب کرے گا, یا قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو ثواب پہنچائے گا, نمازی ہوگا تو میرے لیے دعا کرے گا, میں نے اس کو سخاوت کی عادت ڈالی ہوگی تو صدقہ خیرات کر کے میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا. فیصلہ آپ کا ہے, یہ ارلی سٹیج میں فیصلہ کر لیجئے کہ اپنے بچے کو کس لائن پر لگانا ہے, کیونکہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ گے تو وہ قبر میں صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی. اور ایک بات اور یاد رکھیے, بچہ نیک پتہ کیسے بنے گا؟ جب ہم نیک بنیں گے. بچے کا سب سے پہلی انسپریشن اس کے والدین ہیں. وہ باپ کو دیکھتا ہے میرا باپ نمازی ہے کہ نہیں. باپ کہے میں صرف جمعے کی نماز پڑھوں, بچہ 5 وقت کا نمازی بن جائے, ایسا مشکل ہے. ماں کہے میں بے پردہ گھوموں, میری بچی بے پا پردہ ہو جائے, ایسا بہت مشکل ہے. آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا, اپنی بری عادتیں چھوڑنی ہوں گی. انشاءاللہ بچہ اس کو دیکھ کر نیک بننا شروع ہو جائے گا.